من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود. سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق. المولن الحق بالحق أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على ياسوب الدين والإيمان باب الأمن والأمان كلمة الرحمن كاسر الأصنام والأوثان السابق بالإحسان والشاهد بالإيمان مصداق مرج البحرين يلتقيان الإمام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم طوبى والسقر أبي شبير شبر والحامل الباب خيبر والساقي حوض الكوثر الذي سمت أمه حيدر الإمام المختار صاحب ذو الفقار مصداق قول النبي المختار. لأوتين الرائط غدا رجلا كرارا غير فرار وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيامه يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه وأحسن خطابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تمام وہ مومنین جو اس وقت فرش محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تمام مومنین اور مومنات کے جنہوں نے اس محفل میں تعاون کیا اور اپنے جد اعلیٰ کی محفل کا اہتمام میں شریک ہوئے اور انجمن خدام امام علی نقی علیہ السلام کے جو یہ محفل کا جشن کا اہتمام کرتی ہے سب مومنین لائق مبارکباد ہیں. میں تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس حوالے سے کہ تمام مومنین نے اپنے جد اعلیٰ کی ولادت کے موقع پر محفل کا اہتمام کیا. علماء اور تمام شورا اکرام کہ جو دور دراز سے سفر طے کر کے ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. شورا اکرام تشریف لا چکے ہیں اور میں شورا کے اور سامعین کے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہیں رہوں گا. مومنین عزا خانہ اولاد امام علی نقی علیہ السلام سے بھرتا جا رہا ہے اور جشن انشاءاللہ بہت ہی عالیشان جشن ہونے والا ہے، اس لیے کہ ملک کے مشہور و معروف شورا اکرام تشریف لا چکے ہیں
میں گزارش کر رہا ہوں ان مومنین سے کہ جن تک آواز جا رہی ہے وہ ابھی تک تشریف نہیں لائے ہیں کہ جلد از جلد محفل میں تشریف لے آئیں۔ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ریاض حیدر صاحب قبلہ کعبہ تشریف لا چکے ہیں اور صدارت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ مولانا ثقلین حیدر صاحب قبلہ کعبہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لے آئیں۔ مولانا مشرقین حیدر صاحب قبلہ کعبہ سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بھی محفل میں تشریف لے آئیں، اور جو مومنین ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بھی تشریف لے آئیں۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ بآواز بلند 3 مرتبہ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھیں۔ یہ محفل، یہ جشن امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کا ہے۔ ہمارا ہر امام علی ہے، ہمارا ہر امام محمد ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسے رہبر عنایت فرمائے کہ جن میں تمام انبیاء کے صفات نظر آئے۔ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بہت تعداد میں مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن صلوات بہت آہستہ سے پڑھ رہے ہیں۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ بآواز بلند ہے تو ایک آہستہ سے صلوات پڑھتے ہیں سب حضرات۔ دیکھیے جو شعراء دور دراز سے تشریف لائے ہیں ان کے لیے اس وقت تک وہ شاعر آپ کے سامنے کلام پیش نہیں کرے گا جب تک کہ باقاعدہ مومنین تشریف نہ لے آئیں، اور اسی لیے میں چند لمحے آپ کے درمیان فضائل امام علی نقی علیہ السلام بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، تاکہ آپ حضرات باقاعدہ طور پر شاعر کو سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ میں نے قرآن مجید کی مشہور معروف آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا، جس سے پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا علم، ہم نے ہر شے کو امام مبین کے اندر قرار دیا۔ ہر شے کا علم امام مبین کو دیا، اور امام مبین سے مراد ہے مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور اللہ نے اپنے کسی رہبر کو، کسی نمائندے کو اس وقت تک نہیں بھیجا جب تک کہ اسے مکمل علم نہ دے دیا ہو۔ جب مکمل علم دے چکا ہو تو اس کے بعد اللہ نے اپنے نمائندے کو بھیجا ہماری ہدایت کے لیے۔ علم پہلے بنا، ہدایت پانے والے بعد میں بنے۔ امام پہلے بنا اور امام کے ماننے والے، امام کے رستے پہ چلنے والے بعد میں بنے۔ بات ہے امام علی نقی علیہ السلام کی، زمانہ کسی امام کے لیے سازگار نہیں رہا، چاہے وہ مولائے کائنات کا زمانہ ہو، چاہے وہ امام حسن مجتبیٰ کا زمانہ ہو، چاہے وہ امام حسین کا زمانہ ہو، چاہے وہ امام زین العابدین کا زمانہ ہو، چاہے وہ امام محمد باقر کا زمانہ ہو، چاہے وہ امام جعفر صادق کا زمانہ ہو، چاہے وہ امام موسی کاظم کا زمانہ ہو، چاہے وہ امام علی نقی کا زمانہ ہو، کوئی زمانہ کسی امام کے لیے سازگار نہیں رہا۔ بہت دشواریاں رہی، بڑی پریشانیاں رہی، لیکن امام نے اپنے کام کو مکمل کیا۔ جو امام کرنے کے لیے آیا تھا امام نے اسی کام کو کیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ امام زمانے سے ڈر گیا ہو، امام زمانے سے خوفزدہ ہو گیا ہو، اس لیے کہ جو خوفزدہ ہو جائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا۔
جو زمانے سے ڈر جائے وہ امام نہیں ہو سکتا، جو ماحول سے گھبرا جائے وہ امام نہیں ہو سکتا۔ نہ اپنے زمانے میں علی کبھی خوفزدہ ہوئے، نہ اپنے زمانے میں کبھی امام حسن خوفزدہ ہوئے، نہ اپنے زمانے میں کبھی امام محمد باقر خوفزدہ ہوئے، نہ اپنے زمانے میں کبھی امام علی نقی خوفزدہ ہوئے۔ کیسا زمانہ تھا امام علی نقی کا، کیسا پراشوب ماحول تھا امام علی نقی علیہ السلام کا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب امام محمد تقی علیہ السلام کو ظالم نے شہید کر دیا اور امام علی نقی علیہ السلام کی عمر 5 یا 6 برس تھی، 5 یا 6 برس کی عمر تھی امام کی۔ یہ عمر وہ ہوتی ہے کہ جس میں بچہ اپنے آپ سے واقف نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہے، لیکن امام تو ہر زمانے میں امام ہوتا ہے، امام تو ہر سن و سال میں امام ہوتا ہے۔ 10ویں امام 9ویں امام اس دنیا سے گئے اور 10ویں امام کا 5 یا 6 برس کا سن ہے۔ امام کے جاتے ہی بہت سے لوگ پریشان ہوئے جو امام کی معرفت کم رکھتے تھے کہ اب ہم اپنے مسائل کس سے حل کرائیں گے، اب ہم کس دروازے پر جا کر جھولی پھیلائیں گے، اب ہمارے بھوکے شکم کو کون کھانا عطا کرے گا، اب ہم کس کے دروازے پر جا کر دستے سوال بڑھائیں گے۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ لوگ 9ویں امام کے بعد 10ویں امام، حالانکہ 5 یا 6 برس کا سن تھا، امام کے پاس سوالات لے کر آنے لگے اور امام نے 5 اور 6 برس کے سن میں ایسے ہی لوگوں کے سوالات کو حل کیا جیسے 9ویں امام اپنی جوانی میں حل کیا کرتے تھے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، بہت دیر آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا۔ جیسے 9ویں امام جوانی میں مسائل حل کرتے تھے، ایسے ہی 10ویں امام نے کم سنی میں مسائل کو حل کیا، اور جس طرح لوگوں کا ہجوم 9ویں امام کے سامنے ہوا کرتا تھا، ایسے ہی لوگوں کا ہجوم 10ویں امام کے دروازے پر ہونے لگا۔ وہاں جوانی تھی، یہاں کم سنی تھی، وہاں بھی علم تھا، یہاں بھی علم تھا، وہاں بھی لوگوں کے مسائل حل ہوتے تھے، یہاں بھی لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں، لیکن وہ امام جوانی میں حل کر رہے تھے، یہ 10ویں امام بچپنے میں حل کر رہے ہیں۔ لوگ آنے لگے، سوالات پوچھنے لگے، اور جب لوگوں کا ہجوم ظالم نے دیکھا تو ظالم سمجھ گیا کہ 9ویں امام کو شہید کرانے کا مقصد فوت ہو گیا۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ 9ویں امام کو شہید کرا دیں تاکہ لوگ امام کی شہادت کے بعد ہمارے دروازے پر آنے لگے، لیکن یہ کیا ہوا کہ ایک گیا دوسرا آ گیا، ایک امام گیا دوسرا آ گیا، ایک صاحب علم گیا دوسرا صاحب علم آ گیا۔ 9ویں امام کے بعد 10ویں امام سے لوگ سوالات پوچھنے لگے کہ مولا بتائیے اس کا جواب کیا ہے، مولا بتائیے اس کا جواب کیا ہے۔ امام ہر آنے والے کو مطمئن کر کے لوٹاتے، ہر آنے والا مطمئن ہو کے جاتا۔ جب ظالم نے یہ دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، ساری سیاست پلٹ گئی، ساری راجنیتی خاک میں مل گئی، اب کیا کروں؟ ظالم نے لوگوں سے مشورہ لیا کہ اب کیا کیا جائے۔ کہا امام ابھی کمسن ہے، ابھی امام کمسن ہے، اگر کمسنی کے عالم میں تم نے ان پر کوئی ظلم کیا جو لوگوں کی نگاہ میں آ جائے گا تو تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی، لہذا کوئی ایسا منصوبہ بناؤ کہ جس سے امام کے اوپر پابندی بھی لگ جائے اور لوگ ان کے دروازے تک نہ پہنچنے پائیں۔ کہ پھر کیا کیا جائے؟ کہ لوگوں میں یہ بات عام کی جائے کہ ابھی فرزند رسول کم عمر ہیں، لہذا ان کے لیے قابل عالم کا انتظام کیا جا رہا ہے جو انہیں تعلیم دے گا، جو انہیں پڑھائے گا، اور جب یہ مکمل عالم ہو جائیں گے اس کے بعد لوگوں کے مسائل حل کریں گے۔ ابھی کمسنی ہے، ابھی بچپنا ہے، بچپنے میں کمسنی میں غلطی سرزد ہونے کے امکان ہے، لہذا معلوم کیا گیا کون اس وقت سب سے بڑا عالم ہے۔ ایک شخص جو اس وقت سب سے بڑا عالم تھا اور دشمنی اہل بیت میں اپنا نام رکھتا تھا، اہل بیت سے عداوت میں اپنا نام رکھتا تھا، مثال رکھتا تھا کہ وہ سب سے بڑا دشمن اہل بیت ہے، اسے ظالم بادشاہ نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تم اپنی نگرانی میں امام علی نقی کو رکھو تاکہ یہ لوگوں سے نہ ملنے پائیں، کوئی ان سے نہ ملنے پائے۔
امام علیہ السلام کو ایک محل کے اندر رکھ دیا گیا اور امام کو نظر بند کر دیا گیا اور یہ حکم دیا گیا کہ کوئی بھی رافضی، کوئی بھی ان سے محبت کرنے والا، کوئی بھی شیعہ ان سے ملنے نہ پائے، خبردار کوئی ان تک نہ پہنچنے پائے۔ اور وہ امام کو بظاہر علم دینے کے لیے لوگ ان نگاہ میں کہ یہ علم دے رہے ہیں ان کے پاس بھیج دیا گیا۔ تاریخ کہتی ہے لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا، جب کوئی دروازے پر آتا تھا تو اسے لوٹا دیا جاتا تھا، اسے پلٹا دیا جاتا تھا۔ کئی سال گزر گئے، امام علیہ السلام کو نظر بند کر دیا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام نظر بند تھے، جو امام کو پڑھانے کے لیے رکھا گیا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے پوری توجہ چاہتا ہوں آپ کے جد اعلیٰ کی فضیلت انشاءاللہ آپ مسرور ہو جائیں گے امام کی فضیلت سننے کے بعد۔ تاریخ کہتی ہے جسے امام کو پڑھانے کے لیے بادشاہ نے معین کیا تھا، ایک دن بادشاہ نے اسے اپنے محل میں بلایا اور بلانے کے بعد دربار میں کہا کہ بتا کہ تو نے علی نقی کو کیسا علم دیا، بتا کہ تیرا علم کہاں تک پہنچا، تو نے انہیں کیا پڑھایا۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی بادشاہ نے یہ پوچھا تو اس نے کہا کہ افسوس کہ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ میں فرزند رسول کو پڑھا رہا ہوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فرزند رسول مجھے پڑھا رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ مجھے علم دے رہے ہیں، جب میں ان کے سامنے اپنے علم کے مطابق کوئی بہت بڑی بات پیش کرتا ہوں تو وہ اس سے 1000 باتیں نکال لیتے ہیں، وہ میرے سامنے اس کے 1000 باب کھول دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں علم دے رہا ہوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مجھے علم دے رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں کیا بیان کروں کہ امام علی نقی علیہ السلام کی کہ علم کا کیا عالم تھا۔ ایک دن امام کا چاہنے والا، امام پہ پابندی تھی، لوگوں پہ پابندی تھی کہ امام تک نہ پہنچنے پائیں۔ ایک دن امام کا چاہنے والا امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہا مولا دیکھیں، محبت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، محبت کے لیے ماں کا کردار ضروری ہے، جب تک ماں کا کردار اچھا نہ ہو کوئی بھی محب اہل بیت نہیں ہو سکتا۔ امام کی خدمت میں چاہنے والا آیا اور آنے کے بعد کہا مولا آج میرے بیٹے نے مجھ پر جرأت کی ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں، آج میرے بیٹے نے مجھ پر جرأت کی ہے۔ امام علیہ السلام نے جیسے یہ سنا، امام نے کہا کہ تیرے بیٹے نے اگر تجھ پر جرأت کی ہے تو یقیناً امانت میں خیانت ہوئی ہے۔ امام کا صحابی، امام کا چاہنے والا کہہ رہا کہ مولا میرے بیٹے نے مجھ پر جرأت کی ہے اور آج میرے بیٹے نے مجھے جواب دیا۔ جرأت کا مطلب یعنی امام باپ کے سامنے تیزی سے بولا، باپ کے سامنے بلند آواز سے بولا۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً تیرے بیٹے کی رگوں کے اندر دوڑنے والے لہو کے اندر کوئی کمی ہے۔ وہ دوڑتا ہوا گھر آیا اور گھر آنے کے بعد اس نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ یہ بتا کہ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا، پوری توجہ چاہتا ہوں، یہ بتا کہ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا، میں نے تیرے ساتھ کون سا بد سلوک کیا تھا کہ تو نے مجھ پر یہ ظلم کیا کہ تو نے امانت میں خیانت کر دی، میری نسل خراب کر دی۔ جیسے ہی زوجہ نے سنا، زوجہ رونے لگی، تڑپنے لگی اور کہا کہ یہ بتائے کہ یہ تجھ سے کہا کس نے؟ کہا مجھ سے اس نے کہا ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، اگر آپ متوجہ ہوں تو میں بات کروں، ورنہ میں بات کو ختم کر دوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ دیکھیے میں مولا کے فضائل امام علی نقی علیہ السلام کی فضیلت آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، اور آپ کے جد اعلیٰ ہیں، آپ انہی کی اولاد سے ہیں۔ میں مولانا فیروز حیدر صاحب قبلہ، مولانا فیروز عباس صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بھی فرش محفل تک آ گئے ہیں، واپس جا رہے ہوئے تشریف لے آئیں، اور ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ادھر اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ بہت ہی عجیب و غریب فضیلت ہے
میرے مولا کی جناب کرتاس کربلائی صاحب جو ممبئی سے تشریف لائے اس محفل کے ناظم ہیں، اور جناب مولانا فیروز صاحب اور شاعر اہل بیت مولانا تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ صلوات کے ساتھ استقبال فرمائیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے بیٹے کی رگوں میں دوڑنے والا لہو، جو لہو تیرے بیٹے کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، اس کے میں امانت میں خیانت ہوئی ہے، اس میں کمی ہے۔ آیا زوجہ کے پاس اور آنے کے بعد کہا کہ یہ بتا کہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا ظلم کیا؟ زوجہ نے ہاتھوں کو جوڑا اور روتے ہوئے پوچھا یہ بتا کہ تجھ سے کہا کس نے، تجھ سے کہا کس نے؟ ایک مرتبہ شوہر کہتا ہے کہ مجھ سے اس نے کہا، پوری توجہ چاہتا ہوں، شوہر کہتا ہے مجھ سے اس نے کہا کہ جو ماں کے شکم میں بچوں کی صورت بناتا ہے، مجھ سے اس نے کہا جو ماں کے شکم میں بچوں کی صورت بناتا ہے۔ ماں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، میں نے کوئی امانت میں خیانت نہیں کی۔ کہا اچھا تو چل میرے ساتھ فرزند رسول کے پاس۔ زوجہ کو لیے ہوئے امام کی خدمت میں آیا، آنے کے بعد کہا مولا آپ کہتے ہیں امانت میں خیانت ہوئی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، مولا آپ فیصلہ کیجئے۔ ایک مرتبہ امام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا کہ امانت میں خیانت، دنیا کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امانت میں خیانت صرف ماں کی طرف سے ہوتی ہے، نہیں، امانت میں خیانت صرف ماں کی طرف سے نہیں ہوتی بلکہ باپ کی طرف سے بھی ہوتی ہے، اور اس میں یہ خیانت اس کی ماں نے نہیں تو نے کی ہے، یہ خیانت ماں نے نہیں کی تو نے کی ہے۔ کہ مولا میں نے کیسے کی؟ کہ یاد کر اس زمانے کو، یاد کر اس وقت کو کہ جب تو بازار سے گزر رہا تھا اور بازار میں ایک شخص رطب بیچ رہا تھا، تو اس کے پاس رطب خریدنے کے لیے رکا، اور رکنے کے بعد تو نے اس سے رطب کے ریٹ معلوم کیے، تو نے اس سے رطب کی قیمت معلوم کی کتنے روپے کلو دے رہا ہے، اور معلوم کرنے کے ساتھ تو نے ایک رطب اٹھایا، اٹھانے کے بعد ذائقہ لینے کے لیے چکھا کہ اچھی نسل کا ہے یا نہیں۔ جیسے ہی تو نے ایک رطب کو کھایا، کھانے کے بعد جب تو نے قیمت معلوم کی تو تو بغیر لیے ہوئے وہاں سے چلا گیا، جو رطب تو نے کھایا تھا اس کی قیمت ادا نہیں کی، جو رطب تو نے کھایا تھا اس کی قیمت ادا نہیں کی۔ اس لیے جب وہ رطب تیرے شکم میں گیا اور جانے کے بعد جب اس سے لہو بنا، اسی لہو کے ذریعے سے تیرا یہ بیٹا وجود میں آیا۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی ایک رطب کھا لے تو صحابی کا بیٹا حلال ہی نہیں ہو سکتا جو پورا باغ کھا جائے۔ امام نے کہا کہ اس کی یا تو نے قیمت دی ہوتی یا اس سے اجازت لی ہوتی۔ تو یہ ہے معاملہ محبت اہل بیت کا۔ امام علیہ السلام 10 امام، علم جو علی کا علم تھا وہی امام علی نقی کا علم۔ یہاں صورت بدلی ہے، باقی کچھ نہیں بدلا۔ یہاں نام بھی نہیں بدلے، نام بھی ہر امام کا اپنے جد سے جا کے ملتا ہے، یہاں نام بھی نہیں بدلے۔ یہاں لوگوں کی، عزیزان گرامی، لوگ پوری دنیا کے اندر یہ بات سب جانتے ہیں کہ انگلیوں کے نشان وہ ہیں کہ جو سب کے الگ الگ ہوتے ہیں، انگلیوں کے نشان سب کے الگ ہوتے ہیں، انگوٹھے کے نشان سب کے الگ ہوتے ہیں، لیکن امام وہ ہے کہ جس کے نشان، جو مہر پہلے امام کی تھی وہی مہر 10ویں امام کی ہے، وہی مہر آخری امام کی ہے۔ یہاں کچھ نہیں بدلا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، بس آخری فضیلت اور آپ کی عبادت تمام۔ امام پہ پابندیاں ہیں، امام نظر بند ہیں، چاہنے والے پریشان ہیں کہ کوئی امام کی بارگاہ میں نہ جائے، کوئی امام کے پاس نہ جائے۔ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان اگر امام کی معرفت رکھتا ہے تو اس کا مرتبہ امام کی نگاہ میں کتنا بلند ہوتا ہے۔ 10 امام پہ پابندی، نظر بند کر دیے گئے،
چاہنے والوں پہ پابندی، کوئی امام کی بارگاہ میں نہ جائے۔ ادھر بادشاہ کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ کوئی بھی فرزند رسول سے سوال پوچھے نہیں جائے گا۔ جو امام کی بارگاہ میں سوال کرنے کے لیے جائے گا تو ایک سوال کرے گا تو 1 درہم اسے بطور قرضہ ادا کرنا ہوگا۔ ایک سوال پر 1 درہم دینا ہوگا قرض، بطور جرمانہ 1 درہم دینا ہوگا۔ اور دوسری طرف امام کے مقابلے پر دوسرے امام بنا کر کھڑے کر دیے گئے۔ جو کوئی ان سے سوال کرنے جائے گا اسے بطور انعام 1 درہم ایک سوال کے پوچھنے پر دیا جائے گا۔ لیکن لوگ جو ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیسوں کے لیے درباروں میں جاتے ہیں، ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں جو پیسوں کے لیے درباروں میں حاضری دیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ بھی ایسے انتظام اپنے دشمنوں سے کراتا ہے تاکہ دنیا سمجھ لے کہ پیسے والے کون ہیں، محبت والے کون ہیں۔ ظالم نے اعلان کیا، جو پیسے والے تھے وہ ادھر جانے لگے، جو محبت والے تھے وہ پریشان کہ اب کریں تو کیا کریں۔ ایک چاہنے والا تھا امام کا، چاہنے والے کے دماغ میں کوئی سوال تھا، امام سے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ میں امام سے معلوم کیسے کروں۔ ایک مرتبہ پریشان ہوا کہ کیسے امام سے معلوم کروں۔ اس نے سوچا کہ پہلے محنت مزدوری کروں، جب میرے پاس پیسے آ جائیں تو امام سے معلوم کروں گا۔ محنت مزدوری کی، لیکن جتنا کماتا تھا اس سے زیادہ خرچ تھا۔ پریشانی کے عالم میں ایک دن اس نے سوچا، اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ میں ایک سوال جا کر ایک مثنوی امام سے کر لوں، ایک سوال جا کر مثنوی امام سے کر لوں، اور جب وہاں سے بطور انعام درہم ملے پھر جا کر اپنے امام سے سوال کروں، اور وہی درہم جو انعام میں ملے اسے بطور قرضہ دے دوں۔ یہ سوچا، اور سوچنے کے بعد اپنے گھر سے نکلا، اور ابھی 2 یا 3 قدم بڑھا تھا۔ 2 یا 3 قدم بڑھانے کے بعد پھر واپس پلٹ گیا۔ 2 یا 3 قدم بڑھانے کے بعد پھر واپس پلٹ گیا، اور پلٹنے کے بعد گھر میں بستر پر آ کے بیٹھ گیا۔ زوجہ نے پوچھا کیا بات ہوئی، کیوں واپس آ گیا؟ کہا میرا ضمیر مجھے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں جا کر اس سے سوال کروں۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دق الباب ہوا، دوڑ کر دروازے پر آئے گئے، اس وقت کون آیا ہے؟ جیسے ہی دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ دروازے پر امام علی نقی علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ دروازے پر امام علی نقی کھڑے ہوئے ہیں۔ امام کو دیکھا، امام کے قدموں پہ گر گیا، اور قدموں کو چومنے کے بعد کہا مولا میرا مقدر سنور گیا، کائنات کا امیر میرے دروازے پر آ گیا۔ اے میرے مولا، آپ کے آنے سے میرے گھر کی غربت دور ہو جائے گی، مولا ذرا اپنے قدم میرے گھر کے اندر رکھ دیجئے۔ امام کو گھر میں لایا، لانے کے بعد امام علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہا مولا آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا تھا۔ کہا پھر کیا بات ہوئی، کیوں پریشان ہے؟ کہا مولا بادشاہ نے اعلان کیا ہے جو فرزند رسول سے سوال کرے گا وہ 1 درہم بطور قرضہ دے گا، اور اس نے اپنے امام بنا کر رکھے ہیں، اور کہا ہے کہ جو ان سے سوال کرے گا اسے بطور انعام ملے گا۔ امام نے کہا پھر تو گھر سے نکلا تو تھا، تو اپنے گھر سے نکل کر چند قدم بڑھا تو تھا، گیا کیوں نہیں؟ کہا مولا ہاں نکلا تھا۔ کہا پھر گیا کیوں نہیں؟ کہا مولا میرے ضمیر نے اجازت نہیں دی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مولا میں اس لیے نہیں گیا، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ پنکھے آپ نے دیکھے ہیں، پنکھے آپ کے گھروں کے اندر ہیں، ایسا نہیں پہلی مرتبہ یہاں پنکھے لگائے جا رہے ہیں۔ اگر آپ 2 منٹ کے لیے متوجہ ہوں، دیکھیں شاعر یہ بہت دور سے آئے ہیں، اگر یہ پنکھے دیکھنے کے لیے نہیں، یہ آپ کو سنانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ ادھر دیکھیں گے یہ بھی سب ادھر دیکھیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ پہلے پنکھا لگ جائے بعد میں بات ہو جائے گی۔ کر لو بھیا ہدایت صاحب۔ دیکھیے آپ بھی اور ہم بھی سب لوگ جو ہیں وہ صحن میں سونے کا عادی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دن لائٹ جو ہے کوئی بھروسہ نہیں لائٹ کا، اور دنیا کی کسی چیز کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، بھروسہ اسی کا ہوتا ہے کہ جسے اللہ نے بھیجا ہے۔ لہٰذا اس کے اوپر نہ رہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر میں خراب ہو جائے،
تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 2-4 منٹ مجھے سن لیں، اس کے بعد تو شاعر ہیں جنہیں آپ سننے کے لیے آئے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وال محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دیں باواز بلند. دیکھیے کسی بھی کام کو بنانے کے لیے بڑا وقت لگتا ہے، لیکن بگاڑنے میں اسے بس چند لمحے لگتے ہیں. ایک بہت زبردست ایک مصور تھا، اس نے ایک تصویر بنائی، اور تصویر بنانے کے بعد اس نے اس تصویر کو چوراہے پہ لگا دیا، اور لگانے کے بعد اس نے کہا کہ اس تصویر کے اندر جتنی خامیاں ہیں، جو خامی ہے اس تصویر کے اندر، وہ لوگ آئیں قلم سے ٹک لگائیں اور بتائیں کہ اس کے اندر کیا خامی ہے. ہر آدمی آیا، آنے کے بعد اس میں جو اس کی نگاہ میں خامی تھی اسے لکھا، ٹک لگائی، چلا گیا. پوری صبح سے لے کر شام تک پوری تصویر ٹک لگنے سے اور لائن کھینچنے سے تصویر ختم ہو گئی. جو آیا اسے ٹک لگا دی، جو آیا اس نے اس میں کوئی نہ کوئی کٹ مار دیا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اس کی آنکھ بڑی ہوتی، اس کی آنکھ چھوٹی ہوتی، کسی نے کہا پلکیں بڑی ہوتی، کسی نے کہا بال بڑے ہوتے، سب نے کوئی نہ کوئی اس کے اندر خامی نکالی. اس نے ایک تصویر اور بنائی، بالکل اسی کی طرح ایک تصویر اور بنائی، اور بنانے کے بعد اس نے اسی چوراہے پہ اسی کے برابر میں لا کر ایک تصویر اور لگا دی. اور لگانے کے بعد اس نے کہا کہ اس تصویر کے اندر جو خامی ہے اس خامی کو آ کر دور کریں. اس تصویر کی جو خامی ہے اس خامی کو کوئی جانتا ہو اس کے بارے میں تو اسے دور کرے. صبح سے شام ہو گئی لیکن کسی نے اس کی خامی کو دور نہیں کیا، کوئی بھی اس کی خامی دور کرنے کے لیے نہیں آیا. تو عزیزان گرامی، کوئی بھی چیز دیکھیے، تقریر ہو، مجلس ہو، محفل ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، شاعر پڑھ رہا ہو، ذاکر پڑھ رہا ہو، قرأت ہو رہی ہو، کوئی بھی کچھ بھی چیز ہو، آدمی ایک ہر چیز کا ایک مرکز ہوتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ آدمی کسی طرح مرکز تک پہنچ جائے اور اپنی بات کو تمام کر دے. لیکن اگر وہ جہاں اس کا نقطہ ہو، جو اس کا بہترین شعر ہو، یا جو اس کا کلائمیکس کو جب وہاں تک وہ جانے والا ہو اور اس سے پہلے کوئی بات ہو جائے تو پھر سارا نظام جو ہے سب کچھ خراب ختم ہو جاتا ہے. تو اب تقریر کا بھی یہی ہے. تقریر کا مطلب ہوتا ہے 10 یا 15 منٹ، اس کے بعد تو پھر مجلس ہو جاتی ہے. 10 منٹ 15 منٹ تقریر ہوتی ہے، اس سے زیادہ مجلس ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں مجلس کہ وہ مولانا تو ابھی پڑھتے رہیں گے، مجلس ہو جائے گی پھر، اور پھر محفل ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ لوگ، میں جانتا ہوں کہ یہ بھی سب مومنین جو مہمان تشریف لائے ہیں یہ بھی سب جانتے ہیں کہ یہ زمانہ کسان کی محنت کا زمانہ ہے. پورے دن کسان کھیت میں رہتا ہے، غلہ اکٹھا کرنے کا وقت ہے، اور اس کے لیے کسان کئی مہینے محنت کرتا ہے، اور اب اس کے گھر کے اندر غلہ آنے کا وقت ہوتا ہے. تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا غلہ تباہ ہو جائے، خراب ہو جائے، بارش آ جائے یا کوئی نقصان ہو جائے. لہٰذا یہ چونکہ یہ ہمارے 10ویں امام کی ولادت کی محفل ہے اور لوگ وقت نکال کے نہ جانے کس طریقے سے تشریف لا رہے ہیں، ہم نے کئی سال سے یہ اس محفل کا اصول بنایا ہے کہ ہم محفل کو جلدی ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ مومنین آرام بھی کر سکیں، جو محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے کام پر بھی جا سکیں. لہٰذا اسی لحاظ سے محفل صحیح وقت پہ شروع کی ہے تاکہ محفل جلدی ختم ہو سکے. شعراء کرام کو جلدی بلایا ہے، سب شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. صرف 2 منٹ جو بات میں کر رہا تھا اسے مکمل کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو، لیکن گزارش کر رہا ہوں کہ ایسی صلوات پڑھیں تاکہ مجھے بھی یہ احساس ہو جائے کہ باقاعدہ آپ سننے کے لیے آئے ہیں، اور جو شعراء کرام ہیں انہیں بھی یہ احساس ہو جائے. ایک صلوات صلی اللہ علیہ. بس آپ کی عبادت میرے حوالے سے تو ختم ہو جائے گی، باقی شعراء کے حوالے سے چلتی رہے گی. امام علیہ السلام اس کے دروازے پر گئے اور جانے کے بعد امام بھی نظر بند تھے، چاہنے والوں پہ بھی پابندی تھی کہ کوئی امام تک نہ پہنچنے پائے، اور جائے تو وہ جائے تو جرمانہ ادا کرے. چاہنے والا تھا، گھر سے 2-3 قدم نکلا اور نکلنے کے بعد پھر واپس آ گیا، امام دروازے پر آ گئے. امام نے کہا چاہنے والے پریشان کیوں ہے؟ کہا امام مولا آپ سے میں کچھ سوال کرنا چاہتا تھا.
مولا نے فرمایا کہ تو اپنے گھر سے سوال معلوم کرنے کے لیے 2-3 قدم نکلا تو تھا، اپنے گھر سے چلا تو تھا، پھر کیا ہوا؟ دیکھیے یہ ہے امام کا علم. امام تو نہیں تھے لیکن امام کو علم ہو گیا کہ اپنے گھر سے 2-3 قدم نکلا تھا. امام نے کہا تو اپنے گھر سے نکلا تو تھا 2-3 قدم، پھر کیوں واپس آ گیا؟ کہا مولا میرے ضمیر نے مجھے اجازت نہ دی. کس بات کی اجازت؟ کہا مولا میں یہ سوچ کا پلٹ آیا کہ جہاں جا رہا ہوں وہ فرضی امام ہے، وہ مثنوی امام ہے، اسے ظالم نے آپ کے مقابلے پر لا کر بٹھایا ہے. مولا میں یہ سوچ کر آ گیا کہ اگر میرے جانے سے پہلے وہاں 49 لوگ ایسے بیٹھے ہوئے کہ جو اس سے رقم لے کر اسے امام ثابت کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور میرے جانے سے وہ تعداد بڑھ کر 50 ہو گئی تو کہیں میرا نام وہ تعداد پوری کرنے والوں میں نہ ہو جائے، اس لیے میں واپس آ گیا. امام نے کہا نہیں، تو اس لیے واپس نہیں آیا، جانتا ہے ایک زمانہ تھا کہ جب تیری ماں ہمارے خلاف 3 قدم نکلی تھی اور میرے دادا علی کی ولایت نے اسے پلٹا دیا تھا. اگر تیری ماں نہ نکلتی تو آج تو بھی نہ نکلتا. چونکہ تیری ماں 3 قدم نکلی تھی اس لیے آج تو بھی ہمارے خلاف 3 قدم نکلا. اگر تیری ماں نہ نکلتی تو بھی نہ جاتا. اور امام نے فرمایا یاد رکھ ہمارا چاہنے والا وہ ہوتا ہے جو ہم پر بھروسہ کرتا ہے. اس روایت کا سب سے اہم جملہ جو امام علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو دیا، امام نے فرمایا کہ ہمارا چاہنے والا وہ ہوتا ہے جو ہم پر بھروسہ کرتا ہے، جو ہم پر بھروسہ کرتا ہے. کہا مولا مجھے آپ پہ بھروسہ ہے. مولا اسی لیے واپس آ گیا. امام نے فرمایا یاد رکھ دنیا ہمارے چاہنے والے پہ پابندی لگا سکتی ہے کہ وہ ہم تک نہ آنے پائے، لیکن ہم پہ پابندی نہیں لگا سکتی کہ ہم تم تک نہ پہنچنے پائے. کائنات میں کوئی بھی ہمیں تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتا. ہم جب چاہیں اپنے چاہنے والے کی مدد کے لیے جا سکتے ہیں. ہمارا چاہنے والا کہیں بھی اپنے آپ کو یتیم اور لاوارث نہ سمجھے، ہم اس کے وارث ہیں. تو جس کا وارث ایسا ہو، جس کا وارث ایسا ہو عزیزان گرامی، اس کے چاہنے والوں کو پرواہ نہیں ہونا چاہیے. یہ 10واں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کا جشن ہے اور وہ خوش نصیب ہیں کہ جو اپنے امام کا جشن منانے کے لیے تشریف لائے ہیں. اس لیے کہ اپنے امام کی خوشی میں شریک وہ ہوتا ہے کہ جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے. جس کا ضمیر مردہ ہو جائے اسے احساس نہیں ہوتا. فرمایا معصوم نے کہ ہمارا چاہنے والا وہ ہے جو ہماری خوشی میں خوشی منائے، ہمارے غم میں غم زدہ ہو جائے. تو ہر وہ چاہنے والا کہ جس تک مائک کی آواز جا رہی ہے اگر وہ واقعاً امام کا چاہنے والا ہے تو وہ اس جشن میں ضرور آئے گا. اس لیے کہ محبت کا تقاضا ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اپنے امام کا جشن ہو، جب اپنے مولا کی خوشی ہو تو اس خوشی میں شریک ہو جائیں. میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم اس جشن کے صدقے میں تمام سامعین کے تمام تر دعاؤں کو قبول فرما. امام علی نقی علیہ السلام کے صدقے میں سب کے رزق میں اضافہ فرما، سب کی دولت میں برکت عطا فرما. معبود تو یہ واسطہ اس جشن کا، معبود تو یہ واسطہ امام زمانہ کا، پروردگار تو یہ واسطہ شہیدان کربلا کا، پروردگار تو یہ واسطہ تیری حجت کا، معبود تو یہ واسطہ جناب سیدہ کا. پروردگار جن مومنین نے اس جشن میں تعاون کیا پروردگار ان کے رزق میں اضافہ فرما. تمام حاضرین کی تمام تر جائز تمناؤں کو پورا فرما. شورا اکرام علماء جو اس وقت اس جشن میں شریک پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی زبان میں قوت عطا فرما. پروردگار ہمیں ولایت اہل بیت علیہم السلام پہ باقی رکھ. بار الہ ہم اس دنیا میں جب تک زندہ رہیں ولایت اہل بیت کے ساتھ زندہ رہیں. اس دنیا سے جائیں تو ولایت اہل بیت کے ساتھ جائیں. معبود ہمارے امام کا ظہور جلد فرما اور ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرما.
صلوات پڑھیں بابا جبل محمد وآل محمد پر۔ میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ جناب مولانا کرتاس کربلائی صاحب کے جو ممبئی سے تشریف لائے ہیں کہ وہ آئیں اور نظامت کے فرائض انجام دیں۔ حجت الاسلام والمسلمین علیہ جناب مولانا ثقلہ حیدر صاحب قبلہ اور حجت الاسلام والمسلمین علیہ جناب مولانا مشرقین حیدر صاحب قبلہ کا تشریف لا چکے ہیں، ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ مومنین سے گزارش ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات کے ساتھ علماء کا استقبال فرمائیں۔